ناظرین آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ آج میں ایک نئی کتاب لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ کتاب ہے اردو کے ہر دل عزیز شاعر مجاز کی، جنہیں دنیا مجاز لکھنوی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مجاز، شخص اور شاعر۔ اسے لکھا ہے پروفیسر ارتضیٰ کریم نے۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم آپ جانتے ہیں کہ وہ دہلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، اور اس کتاب کو پبلیکیشن ڈویژن، وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند نے شائع کیا ہے۔ مجاز پر یوں تو مختلف کتابیں اردو والوں کے سامنے ہیں، اردو میں شائع ہوئی ہیں، لیکن اس کتاب میں بہت فوکسڈ ایک اسٹڈی ہے جس میں مجاز، حیات اور واردات، آہنگ کی اشاعت اول، قصہ یا قضیہ، مجاز کے مختلف آہنگ، مجاز کی شاعری، مجاز کی رومانی شاعری، مجاز کی غزل گوئی، مجاز کا انفراد، انتخاب کلام مجاز۔ یہ وہ تمام فہرست ہے جس کے عنوان سے ارتضیٰ کریم صاحب نے خامہ فرسائی کی ہے، اور ان کا اس میں ایک مختصر سا جائزہ بھی ہے، ان کا تعارف بھی ہے، ان کا مختصر کلام بھی ہے، اور ان کے بارے میں ان کی پہلی کتاب آہنگ کے بارے میں بھی ایک تفصیل دی گئی ہے، جو بہت سارے ایسے لوگ جو محقق نہیں ہیں اور وقت کی مہربانی یا نصیب کی مہربانی سے وہ الگ الگ یونیورسٹیوں میں، درسگاہوں میں موجود ہیں، وہ ان لوگوں نے جو خامہ فرسائی کی، انہوں نے جو کچھ کہا، کہیں سے بہت ساری باتیں کہیں، اس کا انہوں نے یہاں پہ نوٹس لیا ہے اور اسے صاف کیا ہے، اس کو تاریخ کی روشنی میں اس قضیے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے، آپ سنیں پیش لفظ میں کیا لکھتے ہیں۔ اسرار الحق مجاز پر یہ مختصر تعارفی کتاب اصلاً ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کر لکھی گئی ہے جو مجاز کی شخصیت اور ان کے عہد سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجاز اپنے زمانے کا بہت مشہور اور مقبول شاعر رہا ہے۔ آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تقریباتی حوالے سے مجاز کا ہی لکھا ہوا ترانہ علی گڑھ گایا اور گنگنایا جاتا ہے، اور علی گڑھ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ مصرع، یہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، بڑے والہانہ انداز سے گنگناتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مجاز اپنی کتاب، اپنی غزلوں اور اپنی زندگی، اپنی دلچسپ قسم کی زندگی سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بارہا آتا ہے، ان کے معاصرین نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ شعراء جو ان کے ساتھ رہے، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، جنہوں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، ان تمام حضرات نے مجاز کے بارے میں کہیں نہ کہیں ذکر کیا ہے اپنے مکتوبات میں، اپنے مضامین میں، اپنی کتابوں میں۔ اس سب کے باوجود بعض ایسے گوشے ہیں جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت تھی، اور ارتضیٰ کریم نے یہ کام کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک دوسرا یہاں سے جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں حیات اور واردات، مجاز لکھنوی۔ لیکن مجاز سے پہلے اسرار الحق کی باتیں کہ وہ اسرار الحق سے مجاز کیوں کر بنے، آخر کیوں انہوں نے اپنی حقیقی زندگی کے اسرار کو مجاز کے پردے میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسرار الحق مجاز 19 اکتوبر 1911 کو اتر پردیش کے مردم خیز قصبے رودولی میں پیدا ہوئے پروفیسر شارب رودولوی کے الفاظ میں۔ ابھی پروفیسر شارب رودولوی کا چند ہفتے پہلے انتقال ہوا ہے۔ وہ اردو کے عظیم دانشوروں میں سے تھے، بہت نرم مزاج، خلیق، ملنسار اور خاموشی سے کام کرنے والے، اور ان کی کتابیں اردو میں لازوال حیثیت رکھتی ہیں۔ ادب میں انہوں نے اضافہ کیا ہے اپنے قلم سے، اور کبھی بہت جلد ہی شارب صاحب کی کتاب کا بھی ہم تعارف پیش کریں گے۔ اب دیکھیں وہ مجاز کے بارے میں شارب رودولوی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ رودولی اودھ کا سب سے بڑا بے حد مردم خیز، تہذیبی اعتبار سے سب سے اہم اور مشہور قصبہ ہے۔
رودولی شاہان اودھ کے مرکز لکھنؤ سے 90 کلومیٹر مشرق اور فیض آباد سے 38 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ اگر آپ جنگی سڑک جی ٹی روڈ پر لکھنؤ سے فیض آباد کے لیے سفر کریں تو ضلع بارہ بنکی کے بعد تقریباً 87 کلومیٹر پر موضع پھلسر ہے۔ یہاں سے ایک سڑک داہنی جانب جاتی ہے۔ اس سڑک پر 2 کلومیٹر کے بعد رودولی ریلوے اسٹیشن اور تیسرے کلومیٹر پر رودولی کی آبادی ہے۔ اب آبادی کا سلسلہ جنگی سڑک کے موڑ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور موضع خیرن پور وغیرہ سب اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ رودولی کا ایک جغرافیائی تعارف ہے جو شارع رودولوی صاحب نے پیش کیا ہے اس کتاب میں۔ جا بجا مجاز کے بارے میں شارع رودولوی صاحب نے اور ان کے جیسے ہی دیگر حضرات نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے ارتضیٰ کریم صاحب نے باقاعدہ مجاز کی حیات اور ان کے کارنامے کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی میگزیمم کتابیں انہوں نے اپنی نظر میں رکھی ہیں، تب یہ کتاب لکھی ہے۔ اور یہاں پہ ایک جگہ انہوں نے اس سماجی پس منظر کو پیش کرتے ہوئے لکھا ہے، رودولی کے اس تہذیبی اور سماجی پس منظر میں اسرار الحق نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اسرار الحق کے والد کا نام سراج الحق اور دادا کا نام چودھری احمد حسین تھا۔ ان کے شجرِ نسب کی ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے۔ انہوں نے یہ ایک جدول بنا کر اس کی ایک تفصیلات بھی پیش کی ہیں یہاں پہ، اور یہ کتاب آپ کو بتا دیں کہ حکومت ہند نے چھاپی ہے۔ اس کی ہدایت حسن ضیاء صاحب نے کی، سر برق راجندر کمار نے ڈیزائن کیا، کمپوزنگ افتخار احمد نے کی، تقسیم کار اس کے سیلز امپوریا ہیں، اور اس کے علاوہ پبلیکیشن ڈویژن کی تمام برانچز جو ہندوستان میں ہیں وہ وہاں سے کتاب حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ اس کی پہلی اشاعت 2016 میں ہوئی تھی، اور اس کی قیمت 135 روپے رکھی گئی ہے۔ جو آپ جانتے ہیں کہ حکومت ہند جب کسی کتاب کی اشاعت کرتی ہے تو اس کی قیمت بہت جائز اور کم رکھتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کتاب میں ظاہر ہے کہ کچھ نئے پہلوؤں پر ارتضیٰ کریم نے روشنی ڈالی ہے، اور یہاں ان کی بعض مشہور نظمیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں۔ آپ کتاب کی دلچسپی کے لیے یہاں میں ان کی کسی ایک آدھ نظم کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ نظم میرے سامنے وہ مشہور نظم ہے جس کا نام ہے آوارہ۔ مجاز کی شناخت اس نظم سے قائم ہوئی، اور مجاز اس دور میں اپنے شباب پر تھے جب فراق گورکھپوری اور جوش جیسے عظیم اور قداور شعراء اور اردو کے باکمال شعراء میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ ان کے ہم عصر تھے۔ اس نظم کی ان کے دور میں بھی ہمیشہ فرمائش ہوتی تھی۔ جب یہ نظم کہی گئی تھی میں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ آوارہ۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پر آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک اور غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ جھل ملاتے قہقہوں کی راہ میں زنجیر سی، رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی، میرے سینے پر مگر دہکی ہوئی شمشیر سی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ روپہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال، آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ چھوٹی پھول جھڑی، جانے کس کی گود میں آئی یہ موتی کی لڑی، خوک سی سینے میں اٹھی چوٹ سی دل پہ پڑی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔
رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل، یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، ہر طرف بکھری ہوئی رنگینیاں رعنائیاں، ہر قدم پر عشرتیں لیتی ہوئی انگڑائیاں، بڑھ رہی ہیں گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، راستے میں رک کے دم لے لوں میری عادت نہیں، لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں، اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ قسمت نہیں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، منتظر ہے ایک طوفان بلا میرے لیے، منتظر ہے ایک طوفان بلا میرے لیے، یہاں صحب ہوا ہے ایک کی جگہ ایک آ گیا ہے، منتظر ہے ایک طوفان بلا میرے لیے، اب بھی جانے کتنے دروازے ہیں واہ میرے لیے، پر مصیبت ہے میرا عہد وفا میرے لیے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ نظم طویل ہے اور آپ واقف ہیں کہ اس نظم نے اور ترانہ علی گڑھ نے مجاز کو بام شہرت پہ پہنچا دیا تھا، اور آج بھی مجاز اپنی شاعری میں کنٹینٹ کی وجہ سے، اپنی لفظیات، اپنے ڈکشن کی وجہ سے اور اپنی رومانوی شعری لہجے کی وجہ سے ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ان کی جہاں سے بھی آپ غزل پڑھیں، ان کی جہاں سے بھی ان کی نظم پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ پڑھتے ہی جائیں۔ اور یہ دیکھیں ایک تعارف کے نام سے نظم ہے، خوب پہچان لو اسرار ہوں میں، جن سے الفت کا طلبگار ہوں میں، عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں، خواب عشرت میں ہے ارباب خرد، ادراک کے شاعر بیدار ہوں میں، چھیڑتی ہے جسے مضراب علم، ساز فطرت کا وہی تار ہوں میں۔ نظم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی روانی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے یہاں بھی لفظیات کی کوئی کمی نہیں، اور جوش کی طرح ان کے یہاں بھی الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں باندھی کی طرح۔ یہ جہاں چاہتے ہیں، جس موضوع پہ چاہتے ہیں، بہت بآسانی شعر کہہ لیتے ہیں، شعر ان سے ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک مختصر غزل ایک چھوٹی بحر میں ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ حسن کو بے حجاب ہونا تھا، شوق کو کامیاب ہونا تھا، ہجر میں کیف اضطراب نہ پوچھ، خون دل بھی شراب ہونا تھا، تیرے جلووں میں گھر گیا آخر، ذرے کو آفتاب ہونا تھا، کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا، رات تاروں کا ٹوٹنا بھی مجاز باعث اضطراب ہونا تھا۔ یہ 160 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، جس کا نام ہے مجاز، شخص اور شاعر۔ یہ کتاب یقیناً بہت اہم ہے۔ اگر مختصر طور پر آپ مجاز کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے شعری آہنگ کے سلسلے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کے حیات اور کارناموں کے بارے میں، تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ارتضیٰ کریم صاحب نے بڑی محنت سے لکھی ہے، بہت سنبھل کر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی کاٹ کی جا سکے اور جسے کسی بھی تحقیق کے دائرے سے باہر رکھا جا سکے۔ یہ تحقیق کے ان تمام اصولوں پر کاربند ہے یہ کتاب۔ ظاہر ہے کہ ارتضیٰ کریم نے ابھی تک جو 24-25 کتابیں لکھی ہیں، جن میں ان کا سب سے بڑا کام خواجہ احمد عباس پر ہے۔ جلد ہی اس کتاب کے کسی ایک والیوم کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے کتاب کا یہ تعارف آپ کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں۔